اسموک کا علاج کیا ہے جو گھریلو طور پہ ہم لوگ کر سکیں، بجائے کہ ہم بعض کا لوگ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ ڈاکٹرز کے پاس جائیں، تو آپ جیسے صاحبان جب آتے ہیں تو لوگوں کے لیے بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو آپ ہمیں یہ اسموک سے احتیاط بھی بتا دیں، احتیاط کیا کرنی چاہیے اور اس کا علاج کیا ہے اگر کسی کو یہ پرابلمز آتی ہیں تو۔ اس کے لیے جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نا، جی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور نصف الایمان، بے شک، اور الطہور شطر الایمان۔ بے شک، یہ جو صفائی ہے یہ جو نصف ایمان کہا گیا ہے جی، اور اس کو ایمان کے لیے شرط کہا گیا ہے، اس کے پیچھے اگر آپ لاجک دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بچانا چاہتے ہیں۔ بے شک، تو جو اسموگ ہے اور اس کو لے کے جتنے لوگ پریشان ہیں، اگر ہم صرف صفائی کے اوپر آ جائیں جی، اور اس صفائی میں سب سے پہلے اپنی صفائی، اگر ہم باوضو رہیں جی، تو یہ باوضو رہنا یعنی آپ گھر سے نکلیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے باوضو جانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو جب آپ باوضو ہو کے جائیں گے اور جیسے آپ گھر میں واپس آئیں جی، تو اس وقت بھی آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے باوضو رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے آپ وضو کریں۔ اسموک کے لیے دیکھیں جب آپ وضو کریں گے تو سب سے پہلے آپ ہاتھ دھوئیں گے، بالکل ایسا اس کے بعد کلی کریں گے، ایسا ہی اس کے بعد آپ ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھائیں گے، پانی چڑھائیں گے، بالکل، پھر آپ جب چہرہ دھوئیں گے تو آپ کی اپنی آنکھوں کو، پھر پورا چہرہ دھونے کے بعد جب آپ بازوؤں کو دھوئیں گے، کانوں کا مسح کریں گے، تو اسموک کے جتنے افیکٹس ہیں، جتنے اثرات ہیں، جی، آپ اس سے بالکل پاک صاف ہو جائیں گے۔ بالکل، اور سب سے بہترین علاج جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ باوضو رہنا ہے۔ باوضو رہنا ہے، تو ہمیں اسموک کے دنوں میں خاص طور پہ، کیونکہ جب سردیاں آتی ہیں اسموک تبھی آتی ہے، بالکل تو ایسا سردیوں میں عموماً لوگ پانی سے ہچکچاتے ہیں، جی، اور پانی سے ہچکچانے کی وجہ سے وہ لوگ صفائی کا تو خیال کرتے ہی نہیں، بالکل اکثر لوگ نہاتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم صرف وضو کا اہتمام کریں جی، اور وضو میں اگر ہم پراپر طریقے سے آنکھوں پہ چیٹے ماریں، ناک کو پراپر جھاڑیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مسواک کے بارے میں کہا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت میں مشقت نہ جانتا تو میں مسواک کو ہر نماز پہ فرض کر دیتا۔ ٹھیک ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ مسواک میں 70 بیماریوں کی شفا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس کو اس کے اکارڈنگ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ ہماری صحت کے لیے ہے۔ بالکل صحیح، ہم ہر چیز کو سنت کے کھاتے میں ڈال کے سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اب وہ طریقہ کس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جی، اس کے اوپر ریسرچ تھی۔ تو اسموک سے بچنے کے لیے وضو کرنا، مسواک کا اہتمام کرنا، اور اس کے بعد جو خوبصورت زندگی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری نا، اس میں سجدے کو اہمیت دی گئی۔ بالکل صحیح ہے، میں نے کتاب لکھی نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، جی، اس میں نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے نا سجدے کے کتنے فائدے ہیں، جی، تو لوگ سر اپنا سجدے سے اٹھائیں ہی نہ، اور یہ صحیح حدیث بھی ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سجدے کی حالت میں کیا ملتا ہے جی، تو لوگ اپنا سر سجدے میں رکھیں۔ تو جب ہم سجدہ کریں گے تو سجدہ کرنے پہ اگر آپ فزیکلی دیکھیں جی، تو آپ کا جو سر ہے وہ نیچے آئے گا، آپ کا ہارٹ اوپر چلا جائے گا۔ بالکل صحیح ہے، جب ہارٹ اوپر جائے گا تو جتنا بلڈ کا فلو ہے وہ سارا آپ کے فیس پہ آئے گا، اور اسموک کے جتنے افیکٹس ہیں وہ آپ کے فیس پہ ہیں۔ فیس میں ہے، تو جب آپ لمبا سجدہ کریں گے تو یہ لمبا سجدہ کرنا نہ صرف آپ کو صرف اسموک بلکہ آپ کی لائف کے جتنے پرابلمز ہیں جی۔ اس سے بچانے کے لیے ایک بہترین ریمیڈی ہے۔